بسم اللہ الرحمن الرحیم چار محرم الحرام 1443 ہجری نیا اسلامی سال اور یہ پہلا جمعہ ہے نئے ہجری سال دا اور اسلامی مہینے وچوں بھی یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام اور حرمت والے 4 مہینوں وچوں بھی یہ پہلا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے کہ زمین و آسمان دے پیدائش اور تخلیق تو بھی پہلے اللہ دے نزدیک یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی اج دی انہاں دی حرمت نہیں، اسی اس کیلنڈر تو واقف نہیں کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیتی ہے، آسمان پیدا فرمائے نے، اس تو بھی پہلے اللہ دا جو کیلنڈر ہے اس دے مطابق مہینیاں دی گنتی 12 ہے. یعنی یہ خدائی کیلنڈر دی بات کر رہے ہیں اور انہاں 12 مہینیاں وچوں اللہ نے خود فرمایا کتاب مجید قرآن حمید دے اندر کہ 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، عزت والے اور حرمت والے مہینے. اسلام تو پہلے بھی اور اسلام تو بعد بھی محرم الحرام دی فضیلت اور برتری قائم ہے اور دیگر حرمت والے مہینے بھی. کتے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ مہینہ سوگ دا ہے، افسوس دا ہے، اور اس مہینے دے اندر اچھا لباس نہ پہنو، کنگھی پٹی نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، سرما نہیں پا سکتے، پیری جتی نہیں پا سکتے. اے اللہ نے مومنہ نو ہدایت نہیں فرمائی. اج دے جڑے مومن نے انہاں نے پیروں جتیاں لائی ہیں، مرداں نے بھی اور عورتاں نے بھی، کہ یہ جی محرم دا مہینہ ہے. اور اسی کچھ لوگ بھی ملوث ہو گئے ہیں جو اپنے آپ نو بڑا صحیح سمجھتے ہیں کہ اسی بھی محرم وچ قبرستان ضرور جانا ہے، قبراں تے جا کے اپنے عزیزاں دیاں قبراں تے جا کے تے مٹی پانی ہے. تے میں کہنا جدوں یہ دلیل ہی کوئی نہیں تے اس گل تے مٹی پاؤ. اساں تے وہ کام کرنا ہے جو ساڈے کملی والے پیغمبر نے سانو ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ تسی اس دین تے چلنا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں بھی ہاں اور میرے صحابہ بھی چل رہے ہیں. تو اج دے خطبہ جمعہ دا میرا موضوع سخن عنوان ذیشان جو ہے وہ فلسفہ شہادت ہے. شہادت دا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے گواہی دینا. گواہی دے کئی طریقے نے، زبان نال گواہی دینا، مال خرچ کر کے گواہی دینا، اور اپنی جان اس حق دے رستے تے قربان کر کے گواہی دینا. یہ شہادت دیاں قسماں. اور شہید دا معنی ہی گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شہید دا لفظ اپنی ذات واسطے بھی استعمال فرمایا، واللہ شہید.
الا ما تعملون، اللہ گواہ ہے جو تسی کر رہے ہو۔ تو لفظ شہادت نو سمجھو کہ لفظ شہادت دا معنی اے ہی نہیں کہ دوران جہاد جان قربان کر دینا، یہ تو آخری درجہ ہے۔ مال خرچ کر کے اللہ دی توحید دی اور حق دی گواہی دینا، زبان نال بھی، یعنی دعوت و تبلیغ دے ذریعے، اور اپنا مال حق دے راہ وچ خرچ کر کے گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس رستے دے اندر زبان دی دعوت دی بھی ضرورت ہے، مال خرچ کرن دی بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آخری درجہ جو شہادت اور گواہی دا ہے وہ ہے اللہ دے راہ وچ جان قربان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ ہے، 3 بندے نے یحبہم اللہ، جنہاں نال اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنہوں اللہ محبوب اپنا بنا لوے، کیا اے اس دی خوش قسمتی نہیں؟ اور اے ہی نہیں کہ محبوب بنائے، اپنی محبت دا اعلان کرے 7 آسمانہ دے فرشتیاں دے اندر، جبریل علیہ السلام نو بلا کے کہے کہ ایس مومن بندے نال میں محبت کرنا، جبریل تسی بھی محبت کرو اور سارے فرشتے بھی محبت کرن، پھر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو رب تعالی نے ایسے اہل ایمان نو جنہاں نے شہادت دا پہلا درجہ بھی حاصل کیتا، دوسرا درجہ بھی حاصل کیتا، اور پھر آخری درجہ یعنی جان قربان کر دیتی حق دی تائید، حمایت اور تصدیق دے اندر، گویا کہ ہر قسم دی جو شہادت بڑھتی سی وہ اہل ایمان نے دے دیتی۔ میں ایک مثال دینا کہ ایک بندہ جڑا ہے وہ تمہیں کہندا ہے کہ بھائی اے فلانا جڑا کیس بنیا سی تو گواہ ہے نا، وہ کہندا جی گواہ ہوں، میں اس گل دی پورے محلے تے برادری چ گواہی دیاں گا کہ واقعہ انج دے۔ اچھا بھائی تو کسی دن پھر جدو ساری تاریخ پینی ہے عدالت جائیں گا؟ وہ کہتا بھائی میں کچہری کوئی نہیں ہوں جانا، لیکن ایتھے میں گواہی دینا۔ اے سمجھ لو کہ کئی لوگوں نے زبان نال تے گواہی دیتی، مال بھی تھوڑا بہتا خرچ کیتا ہے، مگر آخری درجہ شہادت دا یہ ہے کہ حق واسطے کفر نال ٹکر لینا، اس کام واسطے وہ تیار نہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ یہ واسطے وہ آمادہ نہیں، اور طویلہ کرتا ہے کہ جی کاروبار بڑا ہے لمبا چوڑا، گھروں نہیں نکلیا جاندہ، بچے چھوٹے چھوٹے نے، پیچھے کون سنبھالے گا۔ تو یہ آخری جو درجہ ہے شہادت دا وہ حاصل نہ کر سکیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھو، ساری زندگی اللہ دے راہ وچ جہاد چی گزار دیتی۔ کئی ایسے صحابہ بھی ہیں گھروں نکلے نے جوانی چ، بڑھاپا آ گیا، کدی ایس محاذ تے لڑ رہے نے، کدی ایس محاذ تے لڑ رہے نے، بچے جوان ہو گئے نے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ اہل خانہ دا کی حال ہے، وہ اللہ دے راہ وچ جہاد کر رہے ہیں۔
اور میں جو کہہ رہا سا کہ 3 بندے جنہاں نال اللہ محبت کردا ہے انہاں وچوں ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا رات نو اللہ دا قرآن قیام وچ کردا ہے، پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، قیام اللیل کردا ہے، اے اللہ دا محبوب ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جڑا مال خرچ کردا ہے، سجے ہاتھ نال خرچ کردا ہے، کھبے نو پتہ نہیں لگتا، یعنی سخی۔ اور تیسرا وہ بندہ اللہ دا محبوب ہے جس نال اللہ محبت کردا ہے کہ وہ اللہ دے راہ میں جہاد کر رہا ہے، وہ دے سارے ساتھی میدان چھڑ کے راہ فرار اختیار کر چکے نے اور وہ کلا دشمن دا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کہندا ہے میں دے نال محبت کرنا۔ پھر آپ نے بھی فرمایا کہ اے عشرہ مبارکہ ہے نا ذی الحجہ دا، اس دے اندر ہر عمل اللہ نو محبوب ہے، اینا کسے ہور دن وچ نہیں جتنا اینا دنوں وچ اللہ نو نیکی پسند ہے۔ صحابہ نے کیا ولا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راہ وچ جہاد کرنا بھی اینا پسند نہیں کہ ہور دنوں وچ؟ فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ۔ ہاں او بندہ، او مجاہد، او مومن جو اللہ دے راہ وچ جہاد واسطے نکلے ہے، گھوڑے تے بیٹھا ہے اور جہاد کر رہے ہیں، نہ گھوڑا سلامت آیا ہے نہ آپ سلامت آیا ہے، اللہ دے راہ میں جان دے دیتی ہے، اے عمل اللہ نو بڑے ہی پسند ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ دیتا ہے میرے رستے وچ حق دی تائید اور حمایت وچ، تسی یہ سب کچھ ضرورت پے تے قربان کر دیو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہندا ہے میں خریدار بن گیا، کیڑی چیز دا؟ فرمایا مومنہ دے جان دا تے مال دا، اینا دیاں جانا بھی میں خرید لیاں نے، اینا دے مال بھی میں خرید لینے۔ یا اللہ جدو سودا کیتا جاندہ ہے، کچھ لیا جاندہ ہے، کچھ دیتا جاندہ ہے، اللہ تو لیا کیے تے بدلے وچ عطا کی کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مومنہ دے مال تے جانا میریاں تے جنت مومنہ دی، بے ان لہم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ تو شہید جدو اللہ دے راہ وچ جان قربان کردا ہے، کیا او دے بھیڑاں بھرا کوئی نہیں، بیوی بچے کوئی نہیں؟ کیا انہوں اپنی جان عزیز نہیں؟ کیا او دے سینے وچ خواہشات نہیں کہ جوانی دا دور ہے میں بھی 4 دن زندہ رہ لا، عیش کر لواں؟ سب کچھ ہے، مگر اللہ دی رضا وچ او سب کچھ قربان کرنو تیار ہو گیا۔ احد دے میدان دے اندر ایک بندے نے اپنی مٹھی وچ کھجوراں پکڑی ہیں اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے ایک سوال کردا ہے، یا رسول اللہ جے میں جہاد کردا لڑدا ماریا جاواں، شہید ہو جاواں، مینوں کی ملے گا؟ فرمایا جنت۔ انہیں کھجوراں زمین تے سٹیاں، کہندا تے پھر تے جنت جانے دیر ہو رہی۔ کیا انہاں لوکاں نال اللہ تعالیٰ اچھا سلوک نہیں کرے گا جنہاں نے ساریاں پیاریاں چیزاں اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتی ہیں؟ یہ رشتہ داریاں جو ساڈیاں نے کیا صحابہ دے نال نہیں؟ پھر وہ جامع شہادت نوش کرن واسطے اتنے بے قرار کیوں نے کہ بدر دی جنگ 2 ہجری دے اندر ہوئی،
حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضرت سعد بن ابی وقاص دے چھوٹے بھائی نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتے وچ نبی سلم دے ماموں لگدے نے، کیونکہ انہاں دا تعلق بنو زورا قبیلے نال ہے، اور بنو زورا قبیلہ جو ہے نبی سلم دی والدہ سیدہ آمنہ دا پیکا ہے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرمایا کرتے سن میرے ماموں دے مقابلے وچ کوئی اپنا ماموں لیا کے پیش کرے، اور اے او سعد نے۔ انہاں دی دوسری فضیلت میں دسن لگا کہ سب تو پہلے اسلام دی تاریخ دے اندر تیر انہاں چلایا اللہ دے راہ وچ، اور اللہ دے رسول تیر پکڑا رہے نے اور نال فرما رہے نے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، تواڈے تے میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ کتنا وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جدے اتے سرور کائنات اپنے ماپے قربان کرنے دا اعلان کر رہے ہیں۔ اس سعد دے چھوٹے بھائی نے عمیر، انہاں دی عمر بدر دی بھرتی دے وقت 16 سال۔ تہاڈی فوج دے بھی کچھ قوانین نے، باڈی اینے انچ ہوئے، ہائٹ اینی ہوئے، میڈیکل دے اندر 100% پاس ہوئے، نظر تیز ہوئے، بصارت ہوئے، سماعت ہوئے۔ اوہ کوئی لولا لنگڑا بندہ فوج نے کدی بھرتی کیتا ہے؟ اللہ دے رسول نے عمیر نو ویکھیا اڈیاں چک چک کے صف وچ کھلوتا ہے، کتے ریجیکٹ نہ ہو جاواں، کتے انٹرویو وچ فیل نہ ہو جاواں، اے نہ ہوئے کہ میری سلیکشن ہی نہ ہو سکے، میں بھرتی نہ ہو سکاں۔ اس واسطے اڈی چک کے کھڑے نے۔ اللہ دے رسول جس عمیر تک آئے، عمیر بن ابی وقاص، اس منڈے دا دل نہیں کردا میں جوانیاں مانا؟ بولو تے صحیح جوانوں، اس جوان دا جڑا جنہ خیز ہے، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھ رہے ہیں، اجے انہیں شباب دیاں بہاراں نہیں ویکھیاں، اے دے سینے دے اندر بھی خواہشات ضرور نے، مگر سرفروشی دا جذبہ اتنا غالب ہے، اڈیاں چک چک کے کوشش کر رہے نے کہ میں نو اللہ دے رسول بھرتی کر لین۔ آپ نے فرمایا او عمیر، او تیری عمر اجے انی نہیں، او تو نہیں جا سکدا۔ انہاں رونا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ جی میں ساڑھے منڈے آج ماں پہ انہوں تنگ کر دینے، پاویں کلا ویچو میں باہر جانا ہے، چاہے ہوندہ کہ جہاز دے ہلارے سہی، اتھوں دے نظارے سہی، سیر و سیاحت کر کے آوان گے، دبئی کی ہو جائے، شارجہ کیسا ہے، لندن کیسا ہے، سعودیہ کیسا ہے، ماپے مجبور ہو کے بے منڈا نہیں پیا مندہ وہ کلا ویج دے، قرضہ چک دینے۔ لیکن جانا کتے ہوندہ ہے؟ اتھے ہی کسے ملک اچھ۔ عمیر دا کی اصرار ہے، عمیر دی کی حسرت ہے کہ میں اللہ دے راہ وچ جہاد کردہ کردہ لڑدہ لڑدہ مقام شہادت حاصل کرا۔ جدو اللہ دے رسول نے ایک علاقی تے عمیر نے رونا شروع کرتا، او دا گریہ ویک کے، او دے عشق دیکھ کے، او دے آنسو دیکھ کے اللہ دے رسول نے قانون وچ نرمی پیدا فرمائی اور کیا کہ عمیر جا تینوں بھرتی کر لے، اور ایک گھر واپس نہیں آئے۔ جہاد کردے کردے میدان جہاد 16 سال دی عمر شہادت دی خلت فاخرہ پہنی ہے اور جنت نو صدار گئے۔ تو مومن دی نہ جان اپنی نہ مال اپنا،
ہر شے کدی ہے مومن اللہ دے دین دی گواہی دیندا ہے اور اس گواہی دینے چاہے مال خرچ کرنا پہ جائے یا جان دینی پہ جائے وہ سب کچھ نثار کر دے گا مگر گواہی دے گا. کیا یہ ایمان اس سٹیج دا ساڈے وچ ہے؟ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ خبردار ہوئے جیڑا میرے راہ وچ جہاد کرتا ہویا ماریا جائے مینو یہ بھی گوارا نہیں ان کو مردہ آکھے. مرے میرے راہ وچ جان دے میرے واسطے تے تسی مردہ آکھو میری غیرت نہیں گوارا کر سکتی. یا اللہ پھر وہ کی آکھیے وہ جنازہ بھی پڑھیا گیا انہوں دفن بھی کیتا گیا وہ دے بچے بھی یتیم ہو گئے وہ دی بیوی بھی بیوہ ہو گئی وہ دے ماپے بھی رو رہے نے تو یا اللہ تو آنا انہوں مردہ نہ آکھیا جی. فرمایا جیڑی زندگی ہون میں انہوں عطا کی تھی نشہرہ رو ڈالے ہو تو انہوں کی پتہ ہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جیڑا بھی میرے راہ وچ مر جائے لڑدا ہویا انہوں مردہ نہ آکھیا جے بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. او زندہ نے اور جیوندے نے لیکن ہمیں بھلیکھے نہ پہ جائے جے اپنی زندگی تے ان تعبیر نہ کرے آجے وہ تواڈے ورگی زندگی والے نہیں انہاں دی زندگی میری مرضی والی ہے. اللہ اکبر. کس طرح غزوہ خیبر ہو رہا ہے ایک یہودی جڑا خیبر دا رہن والا ہے او دا غلام او دا نام اسلم حبشی ہے وہ میرے نبی سونے دی خدمت وچ میدان جہاد وچ حاضر ہو کے کہندا ہے یا رسول اللہ پہلا کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان کرو میں ایک یہودی دا غلام میں پہلے اسلام لیانا چاہنا پھر اللہ دے راہ میں جہاد کرنا چاہنا. اللہ دے رسول نے کلمہ پڑھایا دائرہ اسلام میں داخل ہویا تلوار پکڑی ہے میدان جہاد چلا گیا ہے. کیا باتاں نے اللہ نے بردیا جی اقبال نہیں کہتا الہی تیرے پرسرار بندے. اللہ ایک ایسے لوگ نے انہاں دے پیتاں دی رازاں دی سانوں تے سمجھ ہی نہیں آئی. الہی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. اللہ اکبر. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اسلم حبشی مسلمان ہویا تلوار پکڑی اجے نماز کوئی نہیں پڑھی روزہ بھی جاگتے پہ تے ہنگارا تے پڑھیا کرو نا کام از کام. کہانی سنا ڈالا دا ہمیں سنتا پہ ہے جاگتا پہ ہے بیدار ہے ہنگارا پڑھنا چاہیے ہے. یہ تہاڈا ہنگارا بھی تائید حق دی. کئی بندے جدو لوڑ پیندی گل دی ایتھے گل کر گئی اوتھے پہ کردا سا تو تے گواہ ہے وہ گڑوں دی جاندے ہے نا فلانا وہ
اتھے بولے ہی نہیں جتھے لوڑ سی. اسلم حبشی مسلمان ہوئے جے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی, اجے روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا, اجے صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کیتا, اجے نے نفل بھی کوئی ادا نہیں کیتا, اجے قربانی بھی کوئی نہیں دیتی. ادھروں کلمہ پڑھے ہے, ادھر مجاہد بن کے میدان جہاد چلا گیا ہے, لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے وہ لاشا اٹھا کے پیچھے خیمے میں رکھ دیتا ہے, اور اللہ دے رسول نو اطلاع دیتی, یا رسول اللہ وہ جڑا حبشی تواڈے کول آیا سی نا اسلم, جنہوں تسا کلمہ پڑھایا ہے وہ شہید ہو گیا جی جہاد کردا. اللہ دے رسول اپنے سارے کام چھڈ کے اس خیمے وال تشریف لے گئے, اور خیمے دے اندر قدم رکھ دے آئی, جلدی نال لوٹ کے باہر نکل آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی جلدی لوٹ کے آ گئے ہو؟ فرمایا میں اتھے کیویں ٹھہر دا, میرے اسلم حبشی دی جنتی بیوی یعنی حور دے کول بیٹھی ہوئی سی, اور میں کس طرح دیکھدا وہ دی بیوی سی. اللہ اکبر. اللہ کو شہادت منگنی چاہیے. حضرت عمر بن جمول ایک لنگڑے نے ایک لت تو لنگڑا کے چل گئے, اور اپنے گھروں نکلتے ہوئے جہاد واسطے دعا کر رہے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبہ. اللہ کیسا جذبہ ہے. ربا میرے مینوں اپنے راہ میں شہادت عطا کری, میں گھر اپنے مڑ کے نہ آواں, میں اپنے بیوی بچیاں نوں آ کے اپنا منہ نہ وکھاواں, میرا منہ تو ویکھے تے میں تینوں ویکھاں. اللہ دے راہ وچ جہاد کردا ہویا شہید ہو جاواں. اللہ اکبر. بیٹے کہندے نے ابا جی تہاڈی لت دے اندر فالٹ ہے, نقصے, تسی تے صحیح چل بھی نہیں سکدے, پھر جہاد واسطے تیار ہو گئے ہو. آپ فرماندے رہے ہوئے پترو میرا رستہ نہ روکو, جے تہاڈا ابا لگڑاندا جنت چلا جائے تے تانوں کی اعتراض. اللہ اکبر. یہ ہے مومن دی منزل, ٹارگٹ کتنا پیارا ہے. اللہ دے رسول دے پاس جدو غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی ہے, عبداللہ ذوالبجادین یہ حاضر خدمت ہوئے, یا رسول اللہ میں تہاڈے کول ایک دعا کران واسطے آیا, دعا پیراں کول کرائی دیئے. پیر دا کام ہے صرف دعا کرے, دے کچھ نہیں سکتا. گل سمجھیے, پیراں کولو دعا کرواؤ, بزرگاں کولو دعا کرواؤ, مگر تقوی اللہ دی ذات تے رکھو. چاہے تے نعمت عطا کرے, نہ چاہے تے نہ عطا کرے. عبداللہ کس طرح آئے, یا رسول اللہ دعا کروانی تہاڈے کولو, میں بھی تہاڈے نال ہی چلیا جہاد تے, دعا کرو کہ اللہ میں نو اپنے رستے دے اندر شہادت نصیب کرے. فرمایا اچھا تو یہ کار کسے دا ہرے درخت دا چھلکا اتار کے لیا, جنہوں تسی کہتے ہیں سک. عبداللہ دوڑے دوڑے گئے, درخت دا چھلکا تازہ اتار کے لے آئے. یا رسول اللہ اے حاضر ہے, ہن تے دعا کرو. فرمایا عبداللہ قریب آ جاؤ. اے جو چھلکا سی انہاں دے سجے بازو تے بن رہے نے, اور نال زبان رسالت نال دعا فرما رہے نے, عرشاں والیا میں اپنے عبداللہ دا خون کافراں تے مشرکاں تے حرام قرار دے.
یا رسول اللہ میں کیڑی دعا کران واسطے آیا تسی کیے کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا عبداللہ کو ضروری تو نہیں کہ کافر دے ہتھوں ماریا جائے پھر شہید ہے، نہ ایک مجاہد جہاد فی سبیل اللہ دا ارادہ لے کے گھروں نکلدا ہے اور رستے وچ بخار دے وچ مبتلا ہو کے فوت ہو جاندا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ جس طرح کہ حدیث دے الفاظ نے من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، اللہ دے راہ وچ کوئی ماریا جائے شہید ہے، لڑیا پاویں نہیں لڑیا، کسی کافر دے ہتھوں پاویں قتل نہیں ہویا، وہ اس رستے وچ گھروں نکلیا ہے سب کچھ چھوڑ کے اور بیماری دی وجہ تو وہ شہادت دے مقام تے پہنچ گئے، وہ شہید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ہاں جو میدان جہاد دے اندر کفر دے ہاتھوں ماریا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، پیٹ دی بیماری نال کوئی بیمار ہو کے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، حیضہ ہو گیا، پیٹ ایک درجہ اٹھیے کلنج ہوئی ہے، کوئی بھی عارضہ پیٹ دا بنے ہے اور اس وجہ تو دی موت آ گئی ہے، اللہ دے رسول نے کیا ہے شہید ہے، شہادت دے درجے نہ۔ پھر آپ نے فرمایا من مات فی الطاعون فہو شہید، طاعون دی مرض مبتلا ہو کے جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، مگر انہاں سارے شہیداں نالوں افضل و شہید ہے جو اللہ دے راہ وچ ماریا جائے۔ عبداللہ واسطے دعا کی تھی، اے لشکر روانہ ہو گیا جیش الاسرہ، رستے وچ دوران سفر ایک رات پڑاؤ کیتا ہے لشکر نے، اور اس لشکر دا سالار کون؟ جناب محمد رسول اللہ، چیف آف آرمی سٹاف۔ اللہ دے رسول نے عبداللہ نو بخار چڑھیا تیز، عبداللہ دا انتقال ہو گیا، صحابہ نے قبر نکالی، رات دا وقت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں اپنی آنکھاں والے منظر دیکھ رہا جس وقت انہاں دی تدفین ہو رہی سی، اس وقت اللہ دے رسول خود اوہدی قبر وچ اترے، عبداللہ نو قبر وچ لٹا دیتا گیا، اور عبداللہ بن مسعود کہندے نے اس وقت میں منظر دیکھ رہا کہ چراغ بلال دے ہتھ وچ، اور جس وقت قبر دے اندر عبداللہ ذوالبجادین نو اتاریا گیا ہے، اللہ دے رسول اس وقت آسمان وال نگاہ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اس گھڑی تک میں عبداللہ تے راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے دل وچ ایک حسرت اٹھی، کاش اے دی تھان تے میں ہوندا اور میرے حق کے اللہ دے رسول دعا کرتے۔ اے جے شہید جعفر طیار حضور دے حقیقی کزن نے، آپ دے چچا ابو طالب دے بیٹے، حضرت علی دے بڑے بھائی، ابو طالب دے 3 بیٹے نے، تین ہی اہل ایمان نے، جعفر، علی، عقیل دا اسلام تاخیر آڑا ہے، دیر نال مسلمان ہوئے، مگر جعفر طیار حضرت عقیل دے حقیقی بھائی، سگے بھائی، اینی شان ہے، مسکینہ غریباں دے نال ہر ویلے بیٹھے رہنا، جدوں ویکھنا غریباں دی مجلس وچ بیٹھے، اور اللہ دے رسول نے فرمایا اے ابو المساکین، جدوں ویکھو ماڑیاں بندیاں کول بیٹھے ہوندے اور بڑے مہمان نواز نے، فرمایا مسکین انہاں نال محبت کردے نے، مسکیناں غریباں نال محبت کردے نے۔ اسی تے کسے ماڑے بندے دی سلام دا جواب بھی بندے دے پتراں نوں وانگوں دین نوں تیار، چوئس وہ بڑا اڈ کے کہندا ہے، چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب السلام علیکم، سناؤ کی حال ہے؟
اے ادھر دھیان نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے وعلیکم السلام اللہ اکبر، مگر اللہ کا کی فیصلہ؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے جڑے غریب لوگ ماڑے ہماتڑ ساتھی جڑے کئی باری پیٹ بھی نہیں بھریا ہوندا، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے نے، جیب خالی ہے، معاشرے دیا نظرہ میں گرے ہوئے نے، پر میرے محبوبہ آئے تے مینو پوچھنا میرے نزدیک انہاں دا کی مقام ہے۔ یدعون ربہم میں ہر ویلے مینو پکارن والے تے مینو سورن والے نے، بالغدات والعشی، صبح بھی تے شامی بھی اے ذکر میرا کر دینے، اے تسبیحاں میریاں پڑھ دینے، اے میرے تو ڈرن والے، یریدون وجہہ، ہر کم تو پہلا میری رضا نو سامنے رکھ دینے کہ میرا رب اس کام میں راضی ہے کہ نہیں، ہر ویلے مینو راضی کرن دیاں کوششاں کر دینے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، انہاں دا حساب میں سونیا تیرے کولوں نہیں لینا تے تیرا حساب انہاں کولوں نہیں لینا۔ وَلَا تَطْرُدْ، انہاں نو چڑکی نہ، وَلَا تَطْرُدْ، اور اگر تو ایسا کیتا، اے میری یاد والے، میرے محبوب نے، میرے ذاکر، میرے شاکر اور میرا ذکر کرنے والے، میرے کولوں ڈرنے والے، انہاں نو چڑکنا نہیں، میرے تعلق والے نے۔ آکھی دے اوہ افسر دے تے نوکر دی ٹے نہیں چکی جاندی، وہ بڑا روپ پاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے تعلق والے دے خبردار ہے، انہاں دی عزت کرے آجے تے اپنے محبوب نو کہ کی کہہ رہے ہیں فلا تطرد، انہاں چھڑکی نہ۔ تو یا اللہ جے کدے ہو بھی جائے ایسا، وعید کتنی سخت آئی، سزا کتنی سخت ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ، اس سزا کنو سنائی جا رہی؟ اللہ دے رسول، غرباء، اہل ایمان مساکین، اللہ دا ذکر کرنا لے، اللہ دی رضا دے متلاشی، صبح و شام رب دے نام نو جپنے والے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں انہوں چڑکنا، اور اگر تو ایسا کیتا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں تینوں نبیان دے دفتر چو خارج کر کے ظالماں میں شامل کر دینا ہے۔ میں نہیں کہہ رہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے۔ اے دے اہل ایمان دا درجہ اللہ دے نزدیک۔ تو سیدنا جعفر تیار اے موتا دی جنگ میں شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ حضور دا ایک سفیر قتل کیتا گیا سی، اس سفیر دا بدلہ لین واسطے 3000 دا لشکر ترتیب دیتا، اور اللہ دے رسول نے اس لشکر کو سامنے بٹھا کے انہاں دا ایک سپہ سالار بنایا ہے کہ زید بن حارثہ تہاڈا سپہ سالار ہے، اگر جہاد دے اندر زید شہید ہو جائے تو پھر اے میرا کزن جعفر تیار تہاڈا کمانڈر ہوئے گا، اور اگر جعفر تیار بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ تہاڈا کمانڈر بنے گا، اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو اس تو بعد تسی لشکریے اپنی مرضی نال، اپنے اتفاق نال جنوں چاہو اپنا کمانڈر بنا لو۔ اس مجلس سے جدو اللہ دے رسول گل وصیت کر رہے ہیں لشکر نو، اور کمانڈر مقرر کر دیتے ہیں بالترتیب، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک یہودی بھی بیچ بیٹھا ہے مجلس دے،
وہ دا نام ہے نعمان. وہ اتوں نسیا, مجلس برخاست ہو گئی, سارے آپ اپنی گھر چلے گئے. یہ سیدھا حضرت زید دے گھر گیا جنہوں نے اس وقت کمانڈر بنایا گیا. کہندا زید جس وقت اللہ دے رسول تواڈے پیغمبر آ گلاں کر رہے سن میں بھی اتھے سا. جے تے تواڈا نبی سچا ہے نا تے تو واپس کوئی نہیں ہونا. اے ترتیب اللہ دے رسول تواڈے نبی دی زبانی تے جیڑی وصیت کرنی ہے گھر والے نو کر جا. اللہ اکبر. اے جعفر تیار. اسی طرح تینے بترتیب یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. زید بن حارثہ شہید ہوئے. 3000 لشکر دا مقابلہ 1 لاکھ نال. زید شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. اللہ دے رسول نے وحی دے ذریعہ اطلاع دیتی گئی حضرت جعفر دی شہادت دی. 90 زخم آئے نے انہوں دے جسم اطہر تے, اور سارے سینے تے نے کنڈ تے ایک بھی نہیں. یہ بہادری دا ایک تمغہ ہے کہ کنڈ نہیں بخائی میدان جہاد دے اندر, اور دونوں بازو کٹے گئے نے. اللہ دے رسول نو آگاہ کیتا گیا. آپ اس وقت اپنے بھائی جعفر دے گھر تشریف لے. اس وقت جعفر تیار دے بچے کھیل رہے نے, اور ایک بچی پوچھ رہی ہے اپنی ماں نو امی ابو کدوں ہونے. بہاراں تے ابو نال نے نا. یہ انہاں بچیاں نو پوچھو جنہاں دے سر تے باپ دا سایہ شفقت نہیں رہا. ماں دا اپنا مقام ہے, باپ دا اپنا مقام ہے. اور اس وقت ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا آ جان گے. ادھر اللہ دے رسول کنا نال سن رہے ہیں, اکھاں نال منظر دیکھ رہے ہیں, اور آپ دی اکھاں نے برسنا شروع کرتا, اور اس بچی نو اپنی گود وچ لے کے رحمت عالم آنسواں دیاں لڑیاں پرو رہے نے, اور فرماندے نے بیٹی ہن تیرا باپ نہیں واپس آئے گا, وہ اللہ دے راہ میں شہید ہو چکا ہے, اور وہ دے دونوں بازو کٹے گئے نے, اور انہاں دے بازوਆਂ دے بدلے اللہ نے 2 پر لا دیتے نے. یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ, اور فرشتیاں نال جنت وچ اڈاریاں مار دے پھر دے. اللہ اکبر. کدے تے بندہ دل میں خواہش اٹھتی کہ یا اللہ شہادت دی موت دے. اسی تو موت تو ان جی ڈرنے. کوئی موت دی گل کرے, کوئی وڈیری ماں بیٹھی ہوئے نا, کوئی بیبے, کوئی اماں, وے تیرے منہ جگ پوے, یہ کی آکھی میرے پتر نے. دعا کی دے بے شاءاللہ جوانیاں مانے, تے جے جوانی اللہ دے راہ وچ قربان کر دے تے پھر جنت وچ عیشا مانے. اور اللہ دے رسول نے فرمایا ہے جنہوں ساری زندگی کدے خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ مینوں شہادت ملے یا میں اللہ دے راہ میں جہاد کروں, وہ پاویں عیسائی ہو کے مرے تے پاویں یہودی ہو کے مرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے من سال اللہ الشہادۃ, جیڑا بھی اللہ کو سوال کردا ہے کہ یا اللہ مینوں شہادت دئی, یا اللہ مینوں شہادت دی موت دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ اللہ الشہادۃ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ, او پاویں بستر تے مر جائے بیماری دی وجہ تو اللہ انہوں شہادت دا درجہ ضرور عطا کرے گا. جیڑا اللہ کو شہادت منگدا ہے. حضرت زیاد بن سکن میدان احد دے اندر 14 زخم آئے نے, تڑپ رہے جہاں بلب نے. اللہ دے رسول قریبی سن, ایک زخمی لاشا تڑپتا ہویا ویکھیا, آپ فوری طور تے ادھر آئے, میرا زیاد ہے. اللہ دے رسول اتنا قریب ہوئے کہ اس
نیم بسم المجاہد نے اپنے آپ نو اس بے قراری دی حالت جنوں کے موت قریب ہے گھسٹ کے اپنا چہرہ حضور دے قدمہ تے رکھ دے اور نگاہاں چہرہ مصطفیٰ تے جم گئی ہیں. میں داد دینا اس خوش نصیب دی قسمت نو کہ آخری وقت سر بوقت زباں اس کے زیرے پائے ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے. رخسار مصطفیٰ وضحا دے چہرے تے نظراں جمیاں تے جان نکل گئی. کدے قدماں وچ اے اللہ سانو اپنے سونے دے قدماں وچ رکھے. اللہ اکبر. کتنا خوش قسمت خوش نصیب صاحب ایمان. آخری وقت اللہ دے رسول دے قدماں وچ جان جانے آفرین دے سپرد کر رہے. اللہ ایک عاصم نے ایک شہید نے اللہ دے رسول دے صحابی نے انہوں پھانسی دیتی گئی. وہ 10 صحابہ نے جنہوں شہید کیتا گیا دھوکے نہ لے جا کے 8 جڑے نے وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پا گئے. 2 زندہ گرفتار ہو گئے جنہاں وچ ایک حضرت عاصم نے عین نال عاصم ہے الف عین الف صاد میم رضی اللہ عنہ. انہوں سولی چڑھایا گیا اور اس تو بعد وہ لاش دی بے حرمتی کرنا چاہتے سن. اللہ نے اپنا ایک لشکر کر دیتا ہے شہد دیا مکھیاں آ گئی. انہوں نے 4 چفیرے ڈیوٹی سنبھال لی ہے گارڈ دا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں. کوئی مشرک قریب نہ آئے کوئی کافر قریب نہ آئے. اللہ اکبر. اللہ دے رسول نو اطلاع دیتی گئی. آپ نے اپنے صحابہ نو بھیجیا مکے دی فلاں وادی دے اندر میرا ایک مجاہد میرا ایک غلام میرا ایک عاشق صادق جس نو سوڑی دیتی گئی ہے تسی لے کے آؤ. صحابہ قریب پہنچے رات دے اندھیرے وچ مکھیاں اپنے آپ پیچھے ہٹ گئی. کی وفات تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ اللہ دے رسول دے غلام سن تے اللہ ساری کائنات انہاں دی غلام بنا دیتی. تو میں عرض کر رہا سا شہادت دی تمنا شہادت دی تڑپ شہادت دی خواہش حضرت عمر فاروق دے سینے وچ مچل رہی ہے اور بارگاہ خدا بندی دے اندر دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ میں نے موت دینی ہے تے اپنے رستے دیں شہادت دی موت اور میں دفن تیرے نبی دا شہر چاہنا مدینے دفن ہوں. ایک معمولی جی گل ایک غزوے تو ایک جنگ تو اللہ دے رسول صحابہ نال تشریف لے آ رہے ہیں اور اللہ دے رسول دی عادت مبارکہ سی کہ ڈائریکٹ شہر داخل نہ ہوندے پہلا 2-2.5 میل دی مسافت تے پڑاؤ ڈال دے ایک بندہ شہر وچ گھل دے اطلاع کر دیو اسی آ رہے ہیں. اے تواڈے واسطے بھی بڑی ضروری گل ہے. ایک بندہ باہروں آ رہا ہے وہ اچانک گھر وچ نہ آوے اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے. پہلا اطلاع کرے میں فلاں دن آ رہا ہوں. یہ آداب زندگی میرے مصطفیٰ نے سکھائے نے اس دے اندر بڑیاں حکمتاں نے. خواتین اپنے گھر دی صفائی کر سکن اپنے جسم دی صفائی کر سکن اپنا ماحول تیار کرن تیرے آمد تو پہلے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نہ جدو شہر داخل ہونے لگے انہیں اینی خلقت ہوئے 1000-1.5 بندہ ہوئے تے وہ آندا پہ ہوئے تے دھوڑ تے اٹھدی ہے نا. فخمر بعض الناس یہ گرد و غبار ویکھ کے آپ دے ساتھی صحابہ نے کپڑے منہ اگے رکھ لے
اللہ کے رسول نے عمل ویکھیا، فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور مدینے دی گرد و غبار، مدینے دی دھوڑ تو بچتے پے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان فی غبارہا شفاء من کل داء۔ اے مدینے دی گرد و غبار تے اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی ہے۔ یہ میرے پیر دا شہر ہے، یہ میرے کملی والے پیغمبر دا شہر ہے۔ اللہ سارے نے بخائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ مدینے دی وسوں دے دیتی، وسوں نو جان دیو، وسنیک بن گیا، باشندہ، سکونت اتھوں دی رہائش مل گئی ہے، تے کوئی انہوں تنگی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، وہ صبر کرے، اللہ اس صبر دا بھی اس نو اجر عطا کرے۔ اللہ سیر مدینے دی میں کراں، اے دل میرا چاندہ اے رات دن۔ آکھو نا آمین۔ اللہ سب نو مدینہ دکھائے۔ اللہ سیر مدینے دی میں کراں، اے دل میرا چاندہ اے رات دن، روزے نبی تے میں جا مراں، اے دل میرا چاندہ اے رات دن، سیاں مدینے نو جان دیاں، سیاں مدینے نو جان دیاں، میں جیاں پچھوں نے تان دیاں، او گن ہار ڈکاریاں، اے ہجر ستاندہ اے رات دن، اللہ سیر مدینے دی میں کراں، اے دل میرا چاندہ اے رات دن۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق کہندے نے یا اللہ میری دعائے مینوں عام موت نہ دیں، شہادت دی موت دیں، یا اللہ میری دوسری خواہش ہے کہ مینوں مدینے دا دفن عطا کریں۔ اللہ نے فرمایا عمر تو تے میرے محبوب دے دل دی مراد ہے، تینوں تے میرے محبوب نے میرے کولوں منگ کے لیا سی، تو دو چیزاں منگیاں نے، میں تے لج پالاں، میں غریب نوازاں، میں سخیاں دا سخیاں، تو دو منگیاں نے، میں تینوں دو دی بجائے تین عطا کرانگا۔ اللہ اکبر۔ موت بھی شہادت دی دیانگا، دفن بھی مدینے دا عطا کرانگا، اور قیامت دے دن تک اپنے محبوب دے پہلو میں سلاوانگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ خوش نصیب و ارواح مقدسہ اور مبارکہ نے کہ جو مدینے میں دفن نے، مدینے دے قبرستان جنت البقیع دے اندر 10,000 صحابہ رسول دفن نے، لکھاں صالحین نے، اور انہاں خوش نصیبہ میں میری جماعت دے سرخیل اور سالار شہید اسلام خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر بھی نے رحمت اللہ علیہ۔ بھاگاں دی گل ہے نا، سلمان کتھے جمعیا؟ عراق جی، فارس ایران
مجوسیاں دا پتر، آتش پرستاں دا، اگ دی پوجا کرن والیاں دا فرزند، پھر عیسائیت تے آیا، ہجرتاں کئی کیتیاں، ایک مدت العمر تک وطنوں بے وطن حق دی جستجو وچ کدے موصل نے، کدی نصیبین نے، بلاخر زنجیراں غلامی دیاں میں جکڑے گئے اور مدینے پہنچ گئے۔ اجے مدینہ تن نبی یسرب سی نہ پہلے، لیکن اللہ دے رسول تو پہلے آپ مدینے پہنچ گئے نے، پھر اے مدینہ تو نبی بنن والا ہے۔ ایک باری پتہ لگا کہ وہ مسلمانہ دے جڑے نبی نے وہ مکیوں نکل پے نے اور مدینے تشریف لیا رہے ہیں۔ آپ دے دل میں خواہش تڑپی، اللہ دے رسول مدینے پہنچے، انصار نے والہانہ استقبال کیتا۔ انہوں نے جس وقت آواز کسی انصاری دی سنی کہ اللہ دے رسول مدینے تشریف لے آئے نے، انہاں کھجور تے اعلان کیتا، اوے مسلمانوں تہاڈا پیر آ گیا ہے، تہاڈے نبی سونے تشریف لے آئے نے۔ اور کھجور تو جلدی جلدی اترے، کھجور تے چڑھنا بھی بڑا اوکھا ہے تے لینا بھی اوکھا ہے۔ کہنے لگے کیویں پتہ کراں کہ وہی نبی جدا مینوں پادریاں نے، عیسائی علماء نے جو مینوں دسیا سی وہی ہے کہ یا کوئی ہو رہے؟ کسوٹی کی ہے، کس طرح پرکھاں، کی پیمانہ ہے؟ لیکن دو تین گلاں پوائنٹ دیاں انہوں نے یاد رکھی سن عیسائی علماء دیاں کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ ساڈے پیر تے ہر شے رگڑی ہوندے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری علامت اس دے دوہاں شانیاں دے کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ سونا ہدیہ ضرور قبول کرے گا۔ تو چند کھجوراں لئیاں پرکھن واسطے، کہیں دے نا پانی پیئے پون کے تے مرشد پھڑیے چون کے۔ اللہ اکبر، چار چفیرے چرمٹے، موقع نہیں پہ ملتا آپ دے قریب ہوندا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو خبر دے دیتی، فرمایا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، میرا ایک دیوانہ آیا ہے۔ ہاں بھئی فارسیہ بابا سلمان کی چن ہے؟ اے جی صدقہ ہے۔ آپ نے ساتھیاں دیتا، کھا لو بھئی، میرے واسطے جائز نہیں۔ دوسرے دن پھر کھجوراں چند لے کے آئے، یا رسول اللہ ہدیہ ہے۔ ہدیہ جان دو، گفٹ تسا کدی کسی نے دیتا ہوئے دیتا ہے، تسی تے لین والے تیار رکھ دی۔ اللہ اکبر، اے ہدیہ ہے، خود بھی کھا دیا، ساتھیاں نے بھی دی دی۔ ہن تیسری نشانی ویکھن واسطے بے قرار نے، کو ٹول لگے تے ویکھاں، کدی ادھر ہوندے نے، کدی اس پاسے ہوندے نے۔ بلاخر اللہ دے رسول نے فرمایا فارسیہ ادھر آ جا، اپنی قمیض چک دیتی۔ اے ہی ویکھنا چاہنا ہے نا، سلمان نے مورے نبوت نو چم لیا، اور میرا نبی برکت والا ہے۔ امی عائشہ نے تے حضور دے وال مبارک سنبھالے سن، ویندیاں نا فلانا بیمار ہے، انہوں سر پیڑے، انہوں بخار ہے، پورا نیڑے ایک برتن لیندیاں، او دے وچ کچھ پانی اے وال پگو کے تے پھر وہ پانی دیندیاں، پی جا، اللہ تیری بیماری دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، جدے ہاتھ ناخن آیا انہیں او متاع عزیز سمجھ کے سنبھالی ہے۔ کسی حضور دا رومال سنبھالیا ہے، کسی حضور دا کرتا سنبھالیا ہے، کسی حضور دے نالین مبارک سنبھالے نے۔ مائی ام حرام جو رشتے وچ خالہ لگدیاں نے، کدے کدے دوپہر نو سونا اوتھے جا کے قیلولہ فرماندے، تھوڑا جا سو لیندے، تے آپ نو پیاس لگی ایک دن، اور ویکھیا پانی دی مشک لٹکی ہے، اے نہیں آکھیا کہ ام حرام میں نو پانی پلا، اٹھ کے سونے نے او دے مشک دے منہ نال منہ رکھ کے، لب مبارک رکھ کے خود پانی پیتا ہے،
اور مائی صاحبہ ویکھ رہی ہیں اللہ دے رسول پانی پی کے فارغ ہوئے مائی صاحبہ چھری بھی پیاں لب دیاں نے چھری لب کے اس مشک دا منہ کٹ کے سنبھال کے رکھ لی کہ یہ دے نال حضور دے لب مبارک لگے نے جی دے نال لب لگ جانو برکت والا جی تے جی دے نال سونے دا انگ لگ جائے انہوں رنگ نہ لگے اس واسطے سارے ساتھ چھڑ دیو تے اس سونے دے نال لگ جاؤ تر جاؤ گے بابا جی سمسام کتنی پیاری بات کہہ گئے رہے فرماندے نے واجاں بارے پیا موہانا واجاں مارے پیا موہانا جس نے پار سلامت جانا آجو میرا ساتھ بنانا اے اشتہار محمد دا آجا بن مولا دے لوکا اے تابعدار محمد دا اور جنہ نے اکھیاں ات وال لائیاں پھل گئیاں دنائیاں تے چترائیاں اور لب دے پھر دے نیوانگ سدائیاں خوش دربار محمد دا آجا بن مولا دیا لوکا تابعدار محمد دا چل سمسام دوارا ملیے جتھے باوے مول نہ ہلیے چل سمسام دوارا ملیے اور جتھے باوے مول نہ ہلیے نال مہانے دے چڑھ چلیے نال مہانے دے چڑھ چلیے بیڑا پار محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ سانو سونے دا سنگ نصیب کرے محمدی بیڑے دا سوار بنائے اللہ سانو اپنے رستے وچ مال اولاد جانا سب کچھ قربان کر دین دی توفیق دے اور ساڑی موت بھی ایمان اور اسلام تے آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک ضروری اعلان ہے توجہ فرماؤ نظریہ پاکستان میں زندہ رکھنے واسطے کہ پاکستان دے بڑھن دا مقصد کیا ہے کل یوم آزادی ساڑی آزاد تسیقی لگے پھرتے 14 اگست یوم آزادی آج 13 اگست ہے تو اسی اپنے اس نظریہ پاکستان دی حفاظت کرنی اس دے احیاء واسطے اس نظریہ نو بلند کرنے واسطے اور ہر شخص تک یہ بات پہنچان واسطے پوری کوشش کرنی ہے کہ بھائی اے ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظریے سے تحت مرز وجود آیا ہے پاکستان کا مطلب کیا چھڑ شراب دے حلوہ کھا رشوت کھا سود کھا نہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے نظریہ ہے بانی پاکستان مصور پاکستان دا جنہاں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس چھوٹی جی ریاست واسطے اللہ کرے ریاست مدینہ بن جائے ٹھیک ہے ریاست مدینہ بننی چاہیے دی پر بنانا ہے کیا لے ہو جی اللہ اکبر پیشاب نہ وضو نہیں نہ ہو سکتا جی تے حرام جانور نو بسم اللہ اللہ اکبر کا تکبیر پھیری جائے حلال ہو جائے گا
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو صحیح معنی کے اندر مدینہ دی ریاست کا تصور صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ اسلام دا نفاذ کر کے خلافت راشدہ دا نظام قائم کر کے یہ ثابت کرنے کے واقعی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ پہلے مدینے والے بھی سیرت اپنانی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب شراب دی حرمت دا حرام ہونے دا اعلان اللہ دے رسول دے منادی نے کیتا ہے، بھائی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اللہ دا حکم آ چکا ہے، آج تو بعد شراب حرام ہے، حضرت تعالیٰ کہہ دے رہے میں پیالہ پر ہے، اور اس طرح نا اپنے لب دے قریب میں جے لے آئی ہاں تے اعلان میری کرنی پہ گیا، کوئی ساڈا پاکستانی مسلمان ہوندا تے آندا اگوں تے حرام ہو جانی آئی تے پی لی، وہ پیالہ لباں دے قریب آیا ہویا سٹ دیتا ہے، لوگاں نے مٹکے کڑے پر پر کے رکھے سن، بھئی ادھر حرام نہیں سی، جائز سی۔ اعلان منادی رسول دا اعلان سن کے لوگاں نے جو بھی شراب جمع کردہ ذخیرہ ہے نا وہ سب گلیاں میں بہا دیتا ہے، اور راوی کہتا ہے میں اپنی آنکھاں نال مدینہ دے کوچا و بازار دے اندر شراب اس طرح پہلی ویکھی جویں بارش دا پانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ عمل والے سن، اس واسطے نظریہ ہے پاکستان دے ہوتے خود بھی قائم رہو، اپنی اولاداں بھی دسو اے ملک کیوں بنے ہیں، اسی کون ہاں، سارا مقصد حیات کی ہے، اسا کس سونے دے پیچھے ٹرنا ہے، کدی سیرت نو اپنانا ہے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس سے نظریے نو زندہ کرنے واسطے ایک ریلی کا اہتمام کیتا ہے۔ کل انشاءاللہ عصر دی نماز تو بعد یہ ریلی انشاءاللہ نکالی جائے گی اس نظریے نو زندہ کرنے واسطے، اور سارے احباب نے اپنی شمولیت دی دا ثبوت دینا ہے، خود شرکت کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس آزادی والے دن سانو کنی خوشی ہے اس چھوٹے جائے ٹکڑے دی جو اللہ نے ساڈے تے انعام کیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں آزاد کیتا گیا ہے۔ اس نظریے جو مردہ ہو چکا ہے زندہ کرنا مقصود ہے۔ تو اس ریلی دے اندر بڑھ چڑھ کے سارے دوستاں نے ضرور شرکت فرمانی ہے، شامل ہو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دو تین دعائیہ رکاجات نے عتیق صاحب تسی ریکارڈ کرنا ہے، کر رہے ہو بس شیرہ والے باغ تو پیسہ نکلتی شیرہ والے باغ اگے بھی اتنے نکلتے بودل میں چوک توثیق ہے تصدیق ہے۔ لو جی محترم حافظ عبدالقدوس صاحب شاکر حافظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بودرہ والے اڈے تو نکلے گی اتھوں، اور جدھر جائے گی دوسری نال لگے جائے۔ واسق بٹ صاحب بیمار نے جی، اللہ تعالیٰ انہوں نے اپریشن ہوا ہے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ساری مسلم مسجد نمازی نے انہوں نے صحت واسطے خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ انہوں نے تمام امراض انہوں دور فرمائے اور انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے جلدی تو جلدی۔ النصیحہ پروگرام جامع مسجد بیت المکرم مولانا صادق عتیق والی حافظ آباد روڈ گجرانوالا۔ بھائی اس پروگرام کے اندر فضیلت الشیخ خادم القرآن و سنہ حضرت مولانا محمد عثمان اسماعیل سلفی، مولانا محمد ابرار ظہیر عظیم صحافی اور مولانا قاری محمد رفیق شاکر صاحب یہ بھی شرکت فرمان گے۔ تو سارے احباب 13 اگست بروز جمعہ بعد نماز مغرب اس پروگرام میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو۔ با منیر احمد صاحب گجر جو ساری مسجد مسلم حدیث کے سرپرست نے، انہوں نے بڑی مشیرہ محترمہ
رضائے الہی نال انتقال فرما گئی ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ نو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے اور انہاں دیاں تمام خطامہ لغزشاں تو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس بخشے اور اہل خانہ نو باو منیر سمیت تمام لواحقین اور جتنے بھی متعلقین نے سب لوگ اللہ صبر جلیل کی توفیق عطا فرمائے. فاروق بٹ صاحب عمران بٹ صاحب دے کاروبار واسطے دعا ہے. اللہ انہوں نے کاروبار خصوصی برکتہ نازل فرمائے. کدے واسطے مسجد میں کیا اشارہ ہے؟ جی ادھر کیا کہ سنیا کہ وڈی عید یعنی قربانی دا گوشت محرم تو پہلا ختم کر لینا چاہیے. یہ تو کس دسیا جی یہ کتنے لکھا کہ محرم تو پہلا یہ لکھا ہے کہ اپنے آنٹیاں گوانٹیاں کا خیال کرو کہ محرم آنا ہی نہیں. محرم ضرور لیا ہے جی. ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ بوٹنگ طرز دے اور تجھا فریزر فل کیتا ہوں، یہ جائز نہیں. اور دوسری بات ہے کہ نماز شروع تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اور تیسری بات کہی کہ میرا بیٹا باہر گیا ہے وہ پیپر بن جان یہ واسطے جی تسی میرے نال میرے غریب خانے رابطہ کریا ہے. میں وظیفہ دیاں گا انشاءاللہ پیپر بن جان انشاءاللہ. نماز تو بعد محمد صدیق صاحب دی مغفرت واسطے دعا کرنی. کون صدیق صاحب؟ اچھا جی. اللہ تعالیٰ مرحوم محمد صدیق صاحب دی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، جنت الفردوس بخشے. اللہ ان کے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے. اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ
أكبر الله أكبر لا إله